وبه نستعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچپن میں علم حاصل کرنا، علم سیکھنا اس کے دل پر پتھر کی طرح، جیسا پتھر پہ کسی چیز کو لکھ دیا گیا ہو کھود کر، تو اس طرح نقش ہو جاتا ہے، اس طرح جم جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں علم دین اس انداز میں حاصل کرائیں، اس اعتبار سے تعلیم و تربیت میں مصروف ہو جائیں کہ ہمارے بچے اس چھوٹے سے ذہن میں، سادہ سے ذہن میں، بچپن میں اسلامی اور اخلاقی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اسلامی معلومات کو پیوست کر دیں۔ ابھی تک ہمارے بچوں کا ذہن سادہ ہے، ہلکا ذہن ہے، خالی ہے، بالکل خالی برتن ہے، اس کے اندر ہم جو چیز بھرنا چاہتے ہیں وہ بھری جائے گی۔ تو اس طرح ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تربیت کے ساتھ بہترین تعلیم سے آراستہ کرانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارا چھوٹا سا ذہن، خالی ذہن بڑے ہونے کے بعد الجھ جاتا ہے۔ اگر اسلامی اخلاقی تعلیمات ہمارے بچوں کے سادہ ذہنوں میں پیوست نہ ہوئیں تو دیگر تعلیمات ان کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائیں گی، اور یہ چیز میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ والدین کی شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے، بات نہیں مانتے۔ ارے ہم نے بچوں کو بات ماننے کی تعلیم سکھا ہی نہیں، ہم نے تو ان بچوں کو وہ تعلیم سکھائی ہے کہ جس سے الف سے اللہ کہتے، اللہ کو پہچانتے، وہ تو ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ ہم تو ان کو وہ تعلیم سکھاتے ہیں کہ بچے کتے اور بلی کہنا سیکھیں، ایلیفینٹ کہنا سیکھیں، یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اے ٹو زیڈ ہم ایسے شبد سکھاتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے ہی نہیں۔ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی ہے تو ان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہترین انداز میں کیسے رہنا ہے، بڑا آدمی کیسے بننا ہے، والدین کی کوئی فکر نہیں، بیوی بچوں کا کوئی احساس نہیں، اور اتنا ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد والدین کو گیسٹ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں کہ جہاں ان کی کفالت کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کی خیر خبر لینے والے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں، اپنے بھائی بہن تو موجود ہوتے نہیں ہیں، اس حال کے جو کرمچاری ہیں وہ ہوتے ہیں، کبھی وقت پر کھانا دیا نہ دیا، دیکھ بھال یہ ہوتی ہے اس انداز میں جیسے آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہو۔ صرف ماہانہ ان کا وظیفہ پہنچا دیا جاتا ہے، ان کے کرایہ کا، ان کے کھانے کا خرچ پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ان بچوں کو یہ معلوم نہیں کہ والدین کا کیا حق ہے، ان بچوں کو معلوم نہیں بیوی بچوں کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ تو ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچوں کو بہترین تعلیم دیں تاکہ وہ تعلیم کام آئے، انہیں پتہ چلے کہ ماں باپ یہ جنت کے دروازے اور جنت ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، انہی کے دم سے راحت ملے گی، انہی کے دم سے میری زندگی سنورے گی، یہ میرے سر کے تاج ہیں۔ بیوی کا حق پہچانے گا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ ہم سفر ہے، یہ ہم ساتھی ہے، اولاد کی تربیت کو جانے گا۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہم اپنے سادہ بچوں کے ذہن و دماغ میں اسلامی تعلیمات کو پیوست کریں گے۔ اب آپ ایک بات بتائیں کہ ہم کسی موبائل کے اندر کوئی بات ریکارڈ کریں اور اس بات کے اندر ہم یہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ یہ بتائیے کہ جب ہم اس بات کو
سنیں گے جو بات ہم نے ریکارڈ کی ہے تو وہ بات ہمیں کیا ملے گی؟ جو ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ موبائل ہم کو سنائے گا یا دوسری کوئی اور بات سنائے گا؟ ریکارڈ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، تو کیا موبائل ہمیں گانا سنائے گا یا موبائل ہمیں کوئی اور کلمہ سنائے گا؟ نہیں بھائی نہیں، ہمیں موبائل وہی کلمہ سنائے گا جو ہم نے اس کے اندر ریکارڈ کیا تھا۔ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں جو بات بچپن میں پیوست کریں گے وہی بات ہمیں جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی وہی بات بچوں کی نکلے گی اور وہی کام آئے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے دماغ میں کوئی بات فٹ کی ہو اور اس دماغ سے کوئی اور بات نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے ہمارے بڑے بوڑھے جوان ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے الحمد شریف سیکھا ہوتا ہے اور وہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح کے الفاظ سیکھے ہوتے ہیں، الحمد اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ولدوالین اس طرح بالکل ایسے انداز میں سیکھے ہوتے ہیں کہ الفاظوں کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت میں جاتے ہیں، بڑھاپا آ گیا، پورے 4 مہینے 40 دن ان کو سکھایا جا رہا ہے اور ان سے ایک الفاظ کہا نہیں جاتا، الفاظ نہیں بدلا جاتا، کیونکہ بچپن میں انہوں نے ولدوالین سیکھا تھا۔ آج ان کی زبان نہیں پلٹ پا رہی ہے، یاد کرتے ہیں زبان بھی پلٹ گئی، اگلے دن جب معلوم کیا آپ کو کیا سکھایا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں بچپن میں جو چیز ذہن و دماغ میں پیوست کر دی وہی جوانی میں بھی کام آئے گی، بڑھاپے میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں، اور سب سے بہترین تعلیم اگر ہو سکتی ہے تو اسلامی تعلیم ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے، اس سے بہتر تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔